السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اس سے پیشتر یہ بارگاہ خداوندہ میں ذکر و اذکار کیا جائے، میں ضروری اور لازمی سمجھتا ہوں کہ اپنے اور سارے جہاں کے مالک و مختار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ امام الکلام، کلام الامام، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، سرچشمہ عشق و محبت، امام احمد رضا خان بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں، شمع بزم ہدایت میں، نوشہ بزم جنت میں، شہر یار ارم میں، تاجدار حرم میں، امام الانبیاء کی بارگاہ عظمیٰ میں، کریم السجایا کی بارگاہ عظمت پروقار میں اپنی محبت کا نذرانہ یوں پیش کرتے ہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خالق کا آقا کہوں تجھے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت کا عشق بارگاہ مصطفیٰ میں پروان چڑھتا، ارشاد فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں اپنی عقیدت کا پھول نچھاور کرتے ہوئے کلام الامام فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں مدینہ کے تاجدار کی بارگاہ میں، ہم غریبوں کی غمگسار کی بارگاہ میں، اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کا کام آنے والا، طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل، پیغمبر مساوات، رہنما انقلاب، دائم انس و امن، آشتی صادق، مخبر برحق، پاکیزہ رہنما، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں اے مکی تاجدار، اے مدنی تاجدار، جب آپ کے زمرے میں، آپ کی جماعت میں، آپ کے پاس ہم لوگ نہیں ہوتے ہیں، اور جب شدت طلب ہم لوگوں کی غالب آتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی موہنی صورت کو دیکھ لیں، یا رسول اللہ آپ کی زیارت کر لیں، یا حبیب اللہ آپ کی تابانی چہرے کو دیکھ لیں، اب محسوس ہوتی ہے کہ آپ کی زیارت کے لیے آئیں، مگر یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ہم لوگوں کو کسی سے
پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ مکی سرکار کدھر گئے ہیں، مدنی تاجدار کدھر گئے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی خوشبو، اسی چیز کو اعلیٰ فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یعنی مکی سرکار جس راہ سے گزرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو اس راہ میں بکھر جاتی تھی۔ آج ہم اور آپ انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور چونکہ وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کو جائے ہم، خاک در رسول کا سرما لگائے ہم، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا۔ اس بارگاہ پروقار میں ہم تمامی لوگوں کو حاضری کا شرف ہونے جا رہا ہے، اور اسی کے للک میں، اسی کے ذوق میں، اسی کی محبت میں ہم نے مولانا نظام صاحب کو کہا اور آپ لوگوں سے بھی کہا کہ تھوڑی دیر اپنا قیمتی وقت آپ ہم سب دے۔ آج غالباً 1 مہینہ ہونے جا رہا ہے مکۃ المکرمہ میں ہم لوگ یہاں تشریف فرما ہے، یہ مقدر پر ہم لوگ ناز کریں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم، اس کی توفیق ہے کہ شہر محبوب دو جہاں میں ہم اور آپ ہیں، جہاں خدا کا گھر ہے۔ ہم اور آپ جہاں کہیں رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے۔ اگر کوئی حجتی، کوئی بحث و مباحثہ کرنے والا کہے کہ ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارا جیسا چھوٹا موٹا مولوی راشد القادری پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہے کہ کسی کی نماز اس وقت تلک نہیں ہوگی جب تک کہ اپنا رخ کعبے کی طرف نہیں۔ ہم آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہر روز کعبے کی زیارت ہو رہی ہے، کعبے کا دیدار ہو رہا ہے، کعبے کا طواف ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں کسی کا طواف جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام، مگر واحد ایک کعبہ ہے جس کا طواف یہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو حکم ہوا۔ اور اندازہ لگائیے، ہم نے اپنے استاذ مکرم شمس العلماء حضور